الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إنما يخشى الله من عباده العلماء صدق الله مولانا العظيم إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد وبارك وسلم معزز سامعین، علماء گرامی قدر، جامعہ غوثیہ جو حضرت مولانا شیخ القرآن علامہ منظور احمد چشتی رحمت اللہ علیہ کی زیر نگرانی چل رہا ہے مدرسہ، اس کے طلباء ہونہار باشعور اور ذی علم حضرات اور سٹیج پر تشریف فرما حضرت مولانا کے ذی علم اور علم میں اپنے والد ماجد کے جانشین اور صحیح وارث عزیزم مولانا محمد نصر اللہ صاحب اور مولانا ظفر اللہ صاحب، دونوں ماشاءاللہ ایک بہت بڑے عالم دین کے صاحبزادے تو ہیں ہی، لیکن مجھے خوشی اس بات کی ہے کہ یہ صرف صاحبزادے نہیں بلکہ ان کے علم، ان کے حلم، ان کی غیرت، ان کی دانائی، ان کی بصیرت اور مہارت فی الکتب اور جو محاسن اللہ تعالیٰ نے ان کو عطا فرمائے تھے ان کے بھی وارث ہیں، اور نواں جنڈا والا میں حضرت مولانا شیخ القرآن منظور احمد صاحب رحمت اللہ علیہ کا یہ مدرسہ عقائد سنیہ سنیہ کی ترویج اور اشاعت کے لیے ایک مرکزی حیثیت کا حامل ہے۔ وہ خوش نصیب طلباء ہیں جو اس مدرسہ میں زیر تعلیم ہیں۔ میں ناچیز ہیچ میرز جو کسی لائق نہیں، اللہ نے مجھے جس انداز سے بھی جو کچھ عطا فرمایا ہے یہ محض اس کا فضل ہے، اور میں
اس فضل پر لاکھ بار کروڑوں بار اپنے مالک کا شکر ادا کرتا ہوں اور اس کی بارگاہ میں لاکھوں مرتبہ سجدہ ریز ہوں کہ ایک مورے بے مایا کو اور ایک ذرہ ناچیز کو اس قابل بنایا کہ کچھ نہ ہونے کے باوجود مجھے اہل علم اور ارباب نظر، ارباب بصیرت نہ جانے کیا کیا سمجھتے ہیں، یہ اس کا فضل ہے۔ ذالک فضل اللہ یؤتیہ من یشاء۔ مولانا محمد نصر اللہ نے جو گفتگو فرمائی ان کی نسبت مجھ سے ہے اور میں ان کو عزیز ہی سمجھتا ہوں اپنا۔ تو جس ماہرانہ انداز میں، علمی لہجے میں انہوں نے گفتگو فرمائی اور میرے لیے جو کچھ انہوں نے فرمایا یہ محض اس بات پر محمول ہے چونکہ یہ خود بہت سی خوبیوں کے مالک ہیں، تو اس لیے ایک صاحب جوہر جو ہے وہ جب اپنے آپ کو دیکھتا ہے تو وہ دوسرے کو بھی اچھا سمجھتا ہے اور اس قابل سمجھتا ہے۔ تو انہوں نے جو کچھ فرمایا یہ ان کی اپنی محبت ہے، اور اکبر کا مجھے شعر یاد آ گیا الہ آبادی کا، معرہ ہوں ہنر سے میں، سراپا عیب ہوں اکبر، معرہ ہوں ہنر سے میں، سراپا عیب ہوں اکبر، عنایت ہے احبا کی اگر اچھا سمجھتے ہیں۔ تو یہ ان کی محبت ہے۔ اللہ تعالیٰ ان کے علم و فضل میں روز افزوں ترقی عطا فرمائے۔ میں نے جو آیت کریمہ تلاوت کرنے کا شرف حاصل کیا، میں بارش کی وجہ سے، چونکہ آج بارش ہے اور یہ دور دراز سے جو حضرات میرا نام سن کر یہاں تشریف لائے ہیں، تو اس سردی میں بزرگ لوگ بھی یہاں بیٹھے ہیں اور دور دراز آپ نے جانا بھی ہے، یہاں لوگ کھڑے ہوئے بھی ہیں، تو میں زیادہ کوئی گفتگو نہیں کرنا چاہتا۔ میں نے محمد نصر اللہ صاحب سے گزارش کی تھی کہ آپ گفتگو فرمائیں گے، مولانا اشفاق صاحب اور آپ حضرات، تو میں سنوں گا، مگر ان کا تقاضا اور آپ لوگوں کی آمد کا سبب میں چونکہ آ کر یہاں میں نے محسوس کیا، تو میں نے یہ مناسب سمجھا کہ دو چار باتیں میں بھی پیش کر دوں، اگرچہ نصر اللہ صاحب نے کوئی گنجائش نہیں چھوڑی کہ میں مزید کچھ کہوں، اور بھرپور مولانا اشفاق صاحب اور انہوں نے اور مولانا ظفر اللہ صاحب نے گفتگو مکمل فرما دی ہے، لیکن جو چند بچے کچھ لفظ رہ گئے ہیں میں کوشش کروں گا کہ ان میں اپنا مدعا بیان کروں۔ میں نے جو آیت پڑھی ہے مختصر سی میں اس پر گفتگو کروں گا کہ انما یخشی اللہ من عبادہ العلماء۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ میرے بندوں میں وہ ڈرتے ہیں، وہ علم والے ہیں جو مجھ سے ڈرتے ہیں۔
انما یخشی اللہ من عبادہ العلماء، علم والے ہی مجھ سے ڈرتے ہیں۔ خلاصہ یہ ہے، علم والے ہی مجھ سے ڈرتے ہیں، جنہیں علم ہو وہ ڈرتے ہیں اللہ سے، اور کسی سے نہیں ڈرتے۔ الذین یبلغون رسالات اللہ وَيَخْشَوْنَهُ وَلَا يَخْشَوْنَ أَحَدًا إِلَّا اللَّهِ، یہ انبیاء کا طبقہ ہے۔ اللہ نے انبیاء کی صفات اس میں بیان کی ہے کہ وہ جو اللہ کے پیغامات کو لوگوں تک پہنچانے میں ہر قسم کی تکلیف برداشت کرنے کے باوجود صرف اللہ سے ڈرتے ہیں، اللہ کے سوا کسی سے نہیں ڈرتے۔ تو علماء راسخین اور علماء حق چونکہ انبیاء کے نائب اور متبعین کامل ہوتے ہیں، اس لیے وہ بھی اللہ ہی سے ڈرتے ہیں، کسی اور سے نہیں ڈرتے۔ میں نے علماء کو بہت دیکھا ہے، علماء سے پڑھا ہے، زانو تلمذ طے کیے ہیں، دو چار لفظ میں نے بھی پڑھے ہیں۔ میں نے جن لوگوں کو دیکھا ہے، جو آنکھیں میں نے دیکھی ہیں، اتنی عمر میں وہ رسوخ فی العلم اب مفقود ہے۔ راسخ فی العلم جو حضرات تھے اب ان کی وہ کثرت نہیں رہی، اب وہ بہت کم ہیں، انگلیوں پر گنے جاتے ہیں۔ ان میں آخری شخصیت وہ محمد نصر اللہ صاحب کے والد گرامی مولانا شیخ القرآن منظور احمد صاحب رحمت اللہ علیہ کی ذات تھی، کہ جو بیان حق میں حق بیان کرنے کا حق ادا کرتے تھے، اور ناحق کسی کی تعریف نہیں کرتے تھے۔ جو محسوس فرماتے تھے اس کا ذکر اپنے لفظوں میں جس طرح وہ مناسب سمجھتے تھے۔ بڑے سے بڑا عالم اگر دلیل مضبوط دلیل نہیں لا سکا تو مولانا اس کو نہیں مانتے تھے۔ کسی امیر، کسی وڈیرے، کسی جاگیردار، کسی پیر، کسی شیخ سے وہ مرعوب نہیں تھے کہ کسی کی مرضی کے مطابق وہ فتویٰ بدل دیں، اس میں جزی کوئی ایسی لے آئیں تاکہ کسی کا دل خوش کر دیں اور لفافہ جیب میں ڈال لیں۔ یہ مولانا منظور صاحب کی فطرت سے یہ بات دور تھی، وہ سوچتے بھی نہیں تھے۔ اس لیے اللہ تعالیٰ نے ان کو ایسا مقام بلند عطا فرمایا کہ مقام بلند عطا فرمایا کہ علماء جو ہیں، صحیح علماء آج تک ان کو یاد کرتے ہیں اور نسل در نسل ان کو یاد کرتے رہیں گے۔ جس طرح انہی کے ہم اثر استاد العلماء ملک المدرسین حضرت مولانا حافظ عطا محمد صاحب بندیالوی رحمت اللہ علیہ کی ذات تھی۔ اور اب بزرگوں میں حضرت مولانا عبدالحق صاحب بندیالوی دامت برکاتہ العالیہ کی ذات ہے، جو پرانے اس دور کی ایک یادگار ہے، رہ گئے ہیں۔ تو اسی طرح اب وہ چہرے روپوش ہوتے جا رہے ہیں۔ مقدور ہو تو خاک سے پوچھوں کہ اے لعین، مقدور ہو تو خاک سے پوچھوں کہ اے لعین، تو نے وہ گنج بھائے گراں مایا کیا کیے۔ اللہ ہمیں قدرت دے تو ہم اس مٹی سے پوچھیں
کہ اے کنجوس مٹی، کتنے کتنے موتی تیرے سپرد ہم نے کیے، آج بتا کہ ان کا کوئی نشان ہے؟ اتنے موتی کہاں ہڑپ کر گئی، کھا گئی؟ تو یہ وہ موتی تھے جن کی وجہ سے، جن کی تابانی سے آپ کے شہر آباد ہیں، آپ کے محلے آباد ہیں، علم کی دنیا تر و تازہ ہے، اور ہمیں گفتگو کرنے کا ڈھب آتا ہے، سلیقہ آتا ہے، میل جل کے آداب آتے ہیں۔ یہ انہی تعلیمات کے اثرات ہیں۔ میں نواں جنڈا والا کے لوگوں سے یہ بطور خاص اس آیہ مبارکہ کے تناظر میں گزارش کروں گا کہ اللہ سے ڈرنے والے ہی علم والے ہوتے ہیں۔ اللہ نے فرمایا نا، تو مطلب یہ ہے کہ ہر معاملے میں اللہ سے ڈرنا چاہیے۔ ہوا اہل التقوی و اہل المغفرہ، ڈرنے کے قابل وہی ذات ہے اور بخشنے کے قابل بھی وہی ذات ہے۔ تو اللہ سے جو نہ ڈریں، ان کے متعلق آپ کا کیا خیال ہے؟ تو اس آیت کے مطابق وہ عالم نہیں، کیونکہ جو عالم ہیں، علم والے ہیں، وہ اللہ سے ڈرتے ہیں، قرآن کہتا ہے۔ تو جو اللہ سے نہیں ڈرتے، قرآن کیا فیصلہ ہے کہ وہ عالم نہیں ہے؟ آپ بتائیں کہ جو انبیاء اور مرسلین اور خاصان حق کے بارے میں ایسے کلمات جو طبقہ کہتا ہے، جو ایسے کلمات جو گستاخی پر مبنی ہیں اور صریح گستاخی ہے، جناب رسالت مآب صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی واضح گستاخی ہے، تو آپ کیا سمجھتے ہیں کہ وہ اللہ سے ڈرتے ہیں؟ کوئی اللہ سے ڈرنے والا اس کے محبوب اور اس کے محبوب رسولوں کی، جن کو اللہ نے فرمایا وَإِنَّهُمْ عِنْدَنَا لَمِنَ الْمُصْطَفَيْنَ الْأَخْيَارِ، کہ یہ طبقہ انبیاء کا وہ ہے جو میرے نزدیک چنیدہ اور برگزیدہ اور مصطفیٰ و مجتبیٰ ہے۔ ان کے خلاف جو یاوہ گوئی کرے، ہرزہ سرائی کرے، زہر اگلے، تو کیا وہ اللہ سے ڈرتا ہے؟ اللہ فرماتا ہے اطیعوا اللہ و اطیعوا الرسول، اللہ کی اطاعت کرو، رسول کی اطاعت کرو۔ رسول کی اطاعت کو اگر شرک ہوتی تو اللہ اپنے ساتھ اس کی اطاعت کو لگاتا کیوں؟ اللہ یہی فرما دیتا کہ میری اطاعت کرو، بس کافی ہے، رسول کا نام ہی نہ لیتا۔ دیکھیں نا، ہولڈ کمان جو ہے بڑی تو وہ ذات ہے نا، صرف یہی فرما دیتا کہ صرف میری اطاعت کرو، رسول کا ذکر ہی نہیں فرمایا میری اطاعت بھی کرو اور رسول کی بھی کرو۔ اور ایک جگہ فرمایا کہ رسول کی جس نے اطاعت کی اس نے اللہ کی اطاعت کی۔ رسول کی اطاعت کو اپنی اطاعت کہا، اور اپنی اطاعت کے ساتھ رسول کی اطاعت کا حکم دیا۔ اتنی جگانگت، اتنا قرب، اتنا مقام، درجہ کہ میری اطاعت کرو، یہ کوئی تھوڑی بات ہے؟ آپ ذرا سوچیں حضرات، اللہ فرما رہا ہے میری اطاعت کرو، آپ کیا کہیں گے؟ آمنا و صدقنا، یا اللہ ہمارے مالک ہم اطاعت کریں گے، حکم تو فرما۔ بندہ مومن کا تو یہی مقام ہے نا کہ وہ سر پر سجود ہو جائے، کہے مالک تیرا حکم ہے، ہم منتظر ہیں، فرما۔ اب یہی جذبہ اطیعوا اللہ و اطیعوا الرسول،
وہی حکم ہے کہ رسول کی بھی اطاعت کرو. یہ اللہ کہہ رہا ہے، رسول نہیں کہہ رہا. یہ بات رسول اللہ نہیں فرما رہے کہ کوئی مکے والے یا آج کے کچھ شک کرنے والے لوگ وہ یہ سمجھیں کہ رسول اپنی اطاعت کا اعلان کرا رہا ہے کہ میری اطاعت کرو. بھئی آپ کی ہم کیوں اطاعت کریں؟ کوئی کہہ سکتا ہے. تو جو اللہ پر ایمان رکھتا ہے وہ کہے گا نہیں، اللہ فرما رہا ہے کہ میری اطاعت کرو، میرے رسول کی اطاعت کرو. نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت. میں کوئی مدرس نہیں ہوں. ہم لوگوں میں گھرے ہوئے لوگ ہیں، لیکن جو کچھ بھی ہے معذر پیش کرتا ہوں. فام مولانا سے میں گزارش کیا کرتا تھا کہ جس فام کا بھی محمد نصر اللہ صاحب نے ذکر فرمایا ہے، میں مولانا منظور احمد صاحب سے گزارش کرتا تھا علیہ رحمت سے کہ آپ اس فام کے لیے بارگاہ ایزدی میں دعا فرمائیں کہ اللہ مجھے عطا فرمائے. تو میں نصر اللہ صاحب نے تو میرے لیے بہت سے الفاظ کہہ دیے، میں اس قابل نہیں ہوں، مگر تھوڑی سی فام کی میم کا آخری جو حصہ ہے اتنا میں تھوڑا سا بیان کرتا ہوں. آخری میم کا جو چھوٹا حصہ ہے نا نیچے، اتنا ایک نقطہ. فام تو پورا لفظ ہے نا، اتنا میرے پاس نہیں ہے. تو میں یہ اپنی طرف سے بات کر رہا ہوں، آپ تبصرہ کریں، قرآن پر سمجھیں آپ بھی کہ اللہ فرما رہا ہے اطاعت کرو. اس سے ثابت ہوا کہ رسول کی ذات کا اس میں کوئی دخل نہیں ہے. یہ رسول اللہ خود نہیں فرما رہے کہ اے انسانوں تم میری اطاعت کرو. انسان کہہ سکتے تھے، مکے کے لوگ کہہ سکتے تھے کہ تو ہم جیسا بشر ہے، کھاتا پیتا ہے، اٹھتا بیٹھتا ہے، سارے تقاضے تیرے ہمارے برابر ہیں، ہم تیری اطاعت کیوں کریں؟ سبحان اللہ کہہ سکتے تھے. اور کچھ ایسے بھی ہیں آج بھی اسی چکر میں ہیں. وہی مکے والی باتیں، کلمہ پڑھنے کے بعد بھی رسول کو رسول ماننے کے بعد بھی ایسی باتیں کہ ہمارے جیسا بشر ہے. اب وہی باتیں جو 1400 سال والے، وہ تو مکے کے لوگ تھے، وہ تو کافر تھے، وہ تو مشرک تھے، وہ تو بت پرست تھے. یہ رسول تو وہ ہے جو تشریف لایا تو بت پرستی چھوڑوائی، خدا پرستی سکھائی. کتنا محسن ہے، محسن انسانیت ہے کہ لات حبل منات کے سامنے جھکے ہوئے سروں کو اٹھا کر ایک ذات غیر مری جو نظر نہیں آتی ذات لیکن کائنات پر اس کا تصرف ہے، وہ خالق کائنات ہے، مالک جن و انس ہے، متصرف فی الامور ہے، قادر علی الاطلاق ہے. اس کے سامنے اٹھا کر سب کے دامنوں کو پھیلا دیا کہ اس سے مانگو، یہ دے گا، یہ دینے والا ہے. نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ تحقیق، نعرہ خلافت، نعرہ عالیہ گورڑا شریف. سمجھ آئی حضرات؟ جو بتوں سے مانگتے تھے، فرمایا یہ کیا دیں گے بیچارے، اپنے ہاتھوں سے گھڑا ہے تم نے ان کو، ان سے مانگ رہے ہو بارش، یہ دے سکتے ہیں؟ نہیں، کچھ بھی نہیں دے سکتے. تم اس سے مانگو جو سب کو دیتا ہے اور جو سب کا داتا ہے. بھائی یہ کسی خاص گروہ کا خاصہ نہیں ہے توحید بیان کرنا.
ایک خاص طبقہ ہے کہ اس کا حق ہے کہ وہ توحید بیان کرے. یہ میں غلط فہمی دور کرتا چلوں کہ یہ جو سارا ہندوستان مسلمان ہوا ہے یہ کسی مولوی صاحب کی تبلیغ کی وجہ سے مسلمان نہیں ہوا. یہ معین الدین اجمیری اور داتا علی حجویری اور گنج شکر اور قطب الدین بختیار کاکی کی تبلیغ کے اثرات سے مسلمان ہوا. ایک معین الدین اجمیری پورے ہندوستان پر حکومت کر رہا ہے، مرنے کے بعد بھی اس کی قبر حکومت کر رہی ہے. آج 40 لاکھ آدمی جمع ہوتا ہے تبلیغ کرنے کے لیے. 40 لاکھ، 30 لاکھ ہمارے جو اس کے جو بندے گزرے ہیں اولیاء اللہ. ایک آدمی جس خطے میں آیا پورے علاقے کو سینکڑوں میلوں کو اپنی لپیٹ میں لے لیا، اور اس کی تبلیغ کا اثر کیا ہے حضرات؟ یہ آپ دیکھیں، میری باتیں آپ مانیں گے اس لیے نہیں کہ میں کسی کا بیٹا ہوں، پوتا ہوں یا کہاں سے آیا ہوں. یہ نہ دیکھیں، سب کی نظریں ایک جیسی نہیں ہوتی. میں یہ کہتا ہوں میں جو کہہ رہا ہوں اس کو دیکھیں. یہ نہ دیکھیں کہ کون کہہ رہا ہے، یہ دیکھیں کہ کیا کہہ رہا ہے. جس نے اللہ کے لیے تبلیغ کی، جس نے اس کی آج بھی قبر بول رہی ہے. ٹھیک ہے، یہ بات غلط تو نہیں ہے نا؟ جائیں آپ لاہور میں جائیں، علی حجویری کی قبر بول رہی ہے، زندہ ہے، رات کو قبر جاگتی ہے، خود بھی جاگتی ہے، لوگوں کو بھی جگاتی ہے جی. معین الدین اجمیری، اجمیر شریف حاضری دے، غریب نواز، 60 لاکھ آدمی اس دفعہ اور اس پر حاضر ہوا. 60 لاکھ. تو اندازہ لگائیں، یہ خبر ہندوستان کی تھی. تو جہاں جہاں یہ لوگ دفن ہوئے قبریں بول رہی ہیں، نشانی بتا رہی ہے کہ اس آدمی نے کوئی کام کیا ہے. دنیا اتنی پاگل نہیں ہے کہ کرایہ بھی لگائے، کام بھی چھوڑے، گھر چھوڑ کر، بچوں کو چھوڑ کر، کاروبار چھوڑ کر وہاں جائے. جناب قبر سے کوئی آدمی نکلے گا تو نہیں، کسی نے ہاتھ نہیں ملانا، مصافحہ نہیں کرنا، کسی نے روٹی کا نہیں پوچھنا. داتا صاحب نے کسی روٹی کا پوچھا؟ کسی نے نہیں. وہ اس دنیا میں 1000 سال ہو گئے، نہ کوئی اولاد ہے ان کی. ایک کتاب ہے کشف المحجوب، مگر وہ شخص اس ایک کتاب پر زندہ ہے. جاتے ہیں آپ، اللہ نے فرمایا یہ تو بے کسی میں اور میرے رستے میں خاک نشین ہو کر اس نے وقت گزارا. اس کے پاس تو لنگر نہیں تھا، یہ فٹ پاتھ پر بیٹھ کر شیخ الحدیث تھا، شیخ القرآن تھا. اس کو ہندوؤں نے بیٹھنے ہی نہیں دیا، جگہ ہی نہیں دی. آؤ علی حجویری، آج تمہارے پردہ کرنے کے بعد تمہارے لنگر کا انتظام ہم خود کریں گے، خود کریں گے. اور تم پیسوں کی بات کرتے ہو تو جو تمہارے جوتوں کا ٹھیکہ ہوگا وہ بھی کروڑوں روپے میں ہوگا. دولت دنیا کو جھٹک دیا کس نے؟ علی حجویری نے. اپنی زندگی میں اللہ نے ساری دنیا کی دولت اس کے دروازے پر لا کر رکھ دی. ہماری بھائی قبریں تو بول رہی ہیں، قبریں بول رہی ہیں، نشانی بتا رہی ہے، ادھر آؤ، ادھر آؤ، ادھر آؤ. سبحان اللہ. جو تبلیغ وہی ہے لیکن وہ تبلیغ نہیں ہے. یہ کیسی تبلیغ ہے کہ اتنی دیر، اتنی بڑی جماعتیں، اتنی مخلوق بطور خاص قصد کر کے تبلیغ کرنے نکلتی ہیں. ہم کسی کو برا نہیں کہتے،
اچھا نظریہ ہے، لوگوں کو راہ راست پر لانے کا نقطہ نظر ہے. ہمیں پتہ ہے نماز کا درس دیا جاتا ہے، اچھی باتیں سمجھائی جاتی ہیں، ہم بہت خوش ہیں. لیکن وجہ کیا ہے کہ دنیا سے تشریف لے جانے کے بعد کسی کی قبر کا نشان نہیں ہے. تو چلو ہم فاتحہ ہی پڑھ دیتے جا کے. اب دیکھیں نا، مولانا منظور صاحب یہاں دفن ہیں، قرآن و سنت کا درس دیا، خدمت کی. ضروری نہیں ہے، ماشاءاللہ ان کے صاحبزادے ہیں. تو اگر ایسا آدمی، میں داتا صاحب کی مثال دیتا ہوں، اتنا بڑا آدمی، اولاد نہیں ہے ہی نہیں، لیکن لنگر اللہ خود چلا رہا ہے. میرا خیال میں مولانا منظور صاحب نے جس نیت سے، جس انداز سے خدمت کی، ان کا کوئی اخلاف میں سے نہ بھی ہوتا، اولاد میں سے نہ بھی ہوتا، اللہ خود انتظام کرے. تو مطلب کیا ہے کہ حسن نیت درست ہو. اب نیت کس طرح درست کرنی ہے یہ آپ پتہ لگائیں. یہ آج تک نہیں پتہ چل سکا کہ پتہ نہیں علی حجویری کی نیت کیا تھی، معین الدین اجمیری کی نیت کیا تھی، شیخ عبد القادر جیلانی کی کیا نیت تھی. وہ نیت کیا ہوتی ہے اور اس نیت کے لیے کیا احرام باندھنا پڑتا ہے، کیا چیزیں اپنانی پڑتی ہیں، کیا چھوڑنی پڑتی ہیں. اسی جھمیلے میں دنیا، اسی یعنی خدشے میں، شک میں دنیا کبھی ادھر دوڑتی ہے، کبھی شاید اس طرح میرا نام بچ جائے، اس طرح میری شان رہ جائے، شاید میرا نام یوں زندہ رہ جائے. بھٹک رہی ہے مگر منزل تک کوئی نہیں پہنچا. اور جن کو وہ ہدایت دیتا ہے اور جن کی نیت درست ہوتی ہے، جن کی نیت کا قبلہ درست ہوتا ہے، آپ دیکھ لیں کہ میں ان کا وہ مقام بیان کر رہا ہوں. تو حضور نے یہ کرم فرمایا کہ بتوں کے سامنے سے ہماری جبینیں اٹھا کر، انسان کے ماتھے کو اٹھا کر، مقدس سر کو اٹھا کر اس مقدس بارگاہ میں رکھا. تو اس در کے قابل ہے، یہاں سجدہ ریز ہو اور اس سے مانگ. یہ دینے والا ہے، یہ کہاں پھر رہا ہے تو؟ اگر اجازت ہو، میرا گلا تو ابھی ٹھیک نہیں ہے، تھوڑا سا زکام ہے، مجھے ایک دو شعر اپنے مانگنے پر یاد آ گئے. تو ایسے موقع پر حضور کے توسط سے، آپ کے وسیلہ جلیلہ سے، آپ کے حوالے سے ہمیں رحمت بلاتی ہے اپنی طرف کہ اے محمدیو، اے جماعت محمدی المشرق، اے وہ بندے جس کا محمد میرے نبی سے تعلق ہے، تو رب کا بندہ ہے، پھر مانگ تو. رب کا بندہ ہے، پھر مانگ تو. رب کا بندہ ہے، پھر مانگ تو. رب کا بندہ ہے، پھر مانگ رے رب تیرا داتا ہے، پھر مانگ رب تیرا داتا، پھر مانگ رب تیرا داتا ہے. شاہ و گدا اور سب اولیاء نے، شاہ و گدا
حضور نے ہمیں کیا بتایا؟ اگر مانگنا ہے تو یہ میرے مولا کا در ہے، جو تمہارا خالق ہے میرا بھی خالق ہے، آؤ مانگو اس سے۔ شاہ و گدا اور سب اولیاء نے، اصحاب اولاد خیر الورا نے، اصحاب اولاد خیر الورا نے اس در سے مانگا ہے کل انبیاء نے، اس در سے مانگا ہے کل انبیاء نے۔ تو سوچتا کیا ہے پھر مانگ، پھر مانگ، تو سوچتا کیا ہے پھر مانگ، پھر مانگ، تو سوچتا۔ محدود ہیں گرچہ تیرے وسائل، محدود ہیں گرچہ تیرے وسائل، لا تقنطو کا اگر ہے تو قائل، لا تقنطو کا اگر ہے تو قائل، مایوس مت بیٹھ گھبرا نہ سائل، مایوس مت بیٹھ گھبرا نہ سائل، ارے یہ در ہمارا ہے پھر مانگ، پھر مانگ، یہ در ہمارا ہے۔ غیرت بڑی شے ہے اے عبد رسوا، غیرت بڑی شے ہے، بڑی شے ہے، بڑی شے ہے اے عبد رسوا، غیرت بڑی شے ہے اے عبد رسوا، در در پہ مت جا میرے در کا ہو جا، در در پہ مت جا میرے در کا ہو جا، غیروں کے احسان کب تک گوارا، غیروں کے احسان کب تک گوارا، کیوں مجھ کو بھولا ہے پھر مانگ، پھر مانگ، کیوں مجھ کو بھولا ہے۔ ایک اور شعر سن لیجیے۔ سبحان اللہ، ہر آن دیتی ہے رحمت صدائیں، ہر آن دیتی ہے رحمت صدائیں، میں تیرا مالک ہوں کر التجائیں، میں تیرا مالک ہوں کر التجائیں، ارے ہم نے تو کی غیر پر بھی عطائیں، ہم نے تو کی غیر پر بھی عطائیں، ہم نے تو کی
بنائے تو پھر بھی اپنا ہے، پھر مان تو پھر بھی اپنا ہے، پھر مان حضرات، یہ سبق حضور سید عالم جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے، ہمارے آقا نے ہمیں دیا۔ کتنا پختہ یقین ہے ہمارا۔ آج تک اس نے اتر کر کسی کو کوئی چیز پکڑائی؟ بولو، کسی کے جیب میں پیسے ڈالے؟ کوئی کھانا کھلایا کسی کو؟ آج تک نہیں ہوا۔ لیکن اتنی دنیا کس یقین کے ساتھ آج بھی اس کی بارگاہ میں ہاتھ اٹھا رہی ہے۔ مولد ہنستا ہے، منکر ہنستا ہے، زندیق ہنستا ہے کہ ہوا میں ہاتھ اٹھانے والوں، تمہیں کون کہتا ہے اپنی روزی کماؤ، جاؤ دکان کھولو، کماؤ، نوکری کرو، یہ کیا ہاتھ اٹھائے ہوئے ہیں؟ تم کہتے ہو وہ ہمارے جیسا بشر ہے؟ اس شک میں نہ رہو، یہ شک ہے تمہارا۔ دلیل، یہ میری دلیل ہے اپنی تفسیر نصیریہ سے۔ کیا ضروری نہیں ساری پرانی کتابوں سے ہی دیں ہم، ٹھیک ہے وہ بھی ہماری بھی سنیں۔ بھائی آپ کے کہنے پر 1 2 3 4 آدمی، زیادہ اتنا بھی مشکل ہے، وہ بھی 2 دن عمل کرے گا، جب شک پڑ گیا چھوڑ دے گا۔ وہ کہے یار تم نے جو ہمیں بات کہی تھی وہ تو سامنے آئی نہیں، تم بھی جھوٹے ہی ہو، میں نے وہ کام چھوڑ دیا۔ ٹھیک ہے، آپ کر کے دیکھیں، 1 2 آدمیوں کو کہو کہ یوں کرے یار، اس طرح کرو تو یہ ہو جائے گا۔ 2 3 دن کر کے، چند دن عمل کر کے وہ چھوڑ دیں گے، کہہ رہے جھوٹا آدمی ہے یہ، جس طرح عملیات والے ہیں، تویز گنڈے والے ہیں، کہتے ہیں کہ عمل کرو، محبوبہ تمہارے پاؤں پہ چل کے آئے گی، اتنی فیس دے دو، فیس دیکھ لو، فیس دے دو، فیس دیکھ لو۔ یہ جتنے اخباروں میں طوطے دکھانے والے ہیں، وہ پرچیاں اٹھانے والے ہیں، یہ غیب کی خبریں دینے والے ہیں، تویز گنڈے دینے والے ہیں، کل کے حالات آپ کو بتانے والے ہیں، آپ کی شکست ہے یا فتح ہے، یا آپ کے جو فیصلے مقدر کے کرنے والے ہیں، آپ کی تقدیریں بدلانے والے ہیں، یہ جتنے 2 نمبر پیر ہیں، یہ جعلی پیر، غور فرمائیے ہمارے آقا نے ہمیں کیا تعلیم دی۔ آپ ایسے پیر صاحب کی کسی گفتگو پر کوئی عمل کریں، کوئی عمل شروع کر دیں، مہینہ گزرے گا آپ کو وہ چیز حاصل نہیں، آپ کہیں گے پیر صاحب کوڑے ہیں، جھوٹے ہیں، مولوی صاحب جھوٹ بولتے ہیں، لیڈر صاحب جھوٹ بولتے ہیں۔ 1 سال آزمایا ان کو، کچھ بھی نہیں کیا، اگلے سال ووٹ نہیں دیں گے، ٹھیک ہے، آزما لیا نا آپ نے، جھوٹے ثابت ہو گئے۔ مگر آپ جس کو کہتے ہیں، میری گفتگو میں کوئی خطیب شیب نہیں ہوں، مگر میری بات بڑی دلچسپ ہوتی ہے، سبحان اللہ، اللہ کی شان،
زور بھی میں تھوڑا لگاتا ہوں، لیکن آپ دیکھ لیں، آپ بڑی توجہ سے سن رہے ہیں میری بات، بڑی آسانی سے میں 3-4 گھنٹے بول لیتا ہوں۔ لوگ کہتے ہیں کہ نصیر الدین کا مسالہ ختم نہیں ہوتا، وہ تو قمر اللہ اپنے نصر اللہ صاحب نے جواب دیا کہ مسالہ ادھر سے عطا ہوتا ہے تو ختم کیسے؟ سمجھ آئی؟ لیڈر صاحب بھی گئے، پیر صاحب بھی گئے، مولوی صاحب بھی گئے، سارے گئے، 2 4 10 دن چل کے یہ 2 نمبر جتنے لوگ ہیں فارغ ہو گئے۔ لیکن جس کو آپ کہہ رہے ہیں ہم جیسا ہے، اس نے ایک پیغام دیا آپ کو کہ اس کائنات کا خالق ہے، مالک ہے، جس نے ہم سب کو پیدا کیا ہے، اس سے مانگو، میں بھی یوں ہاتھ اٹھاؤں گا، تم بھی مانگو، اس کے در پر رو، گڑ گڑاؤ، فریادیں کرو، التجائیں کرو، مانگو، مصیبت میں اسی کو پکارو، اس سے لو لگائے رکھو، وغیرہ وغیرہ۔ روزی کی تنگی ہو تو بھیک مانگو اس سے، کوئی چیز بھی ہو اس سے مانگو۔ بھائی عجیب انسان ہے، عجیب انسان ہے جس کو آپ اپنے جیسا سمجھتے ہیں، ایک آدمی کی ان باتوں پر اتنی مخلوق نے اعتماد کر لیا۔ اور 1400 سال گزر گئے، اعتماد کا یہ عالم کہ اعتماد بڑھتا ہی جا رہا، بڑھتا ہی جا رہا، ترقی کرتا جا رہا ہے۔ ایک چھوٹے بچے کو دیکھیے، وہ بھی ننھے ہاتھ اٹھا کر مانگ رہا ہے۔ بوڑھوں کو دیکھیے، سفید داڑھی پر ان کے آنسو جاری ہے، اس سے بھیک مانگ رہے ہیں، اس کے دروازے پر گرے ہوئے۔ ایک آدمی جس کو آپ کہتے ہیں اپنے جیسا ہے، بھائی آپ کی تو بات ہم نہیں مانتے، 2 4 دن کے بعد آپ کو چھوڑ دیتے ہیں، جیسا کہ میں نے ابھی کہا، یہ کون سی ذات ہے؟ اور پھر اس کے باوجود اتنے جمع غفیر، ہر ملک، ہر نسل، ہر رنگ کا آدمی، اور علم کی معراج پر پہنچا ہوا آدمی، اس کی کسی بات کو ٹھکرا نہیں سکا، اور یقین بڑھتا ہی چلا جا رہا ہے۔ چیز نظر نہیں آتی، جھولیاں سب کی بھرتی جاتی ہیں، دینے والا نظر نہیں آتا۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالہ، نعرہ حیدری، درگاہ غوثیہ گوڑا شریف۔ جھولیاں سب کی بھرتی جاتی ہیں۔ مولوی صاحب نے مجھے اپنی ربائی یاد کرا دی، اس کے عطا کا انداز ہے، حائل کیا ابر کو دکھا کر نہ دیا۔ بادل درمیان میں لے آتا ہے، کہتا ہے یہ برساتا ہے، آپ دیکھیں نا برس رہی ہے تو بادل کو لے آتا ہے، لیکن بادل کے بغیر بھی برسا سکتا ہے، لیکن حائل کر دیتا ہے کہ نہیں یہ دے رہا ہے۔ اسباب کی آڑ دی، اٹھا کر نہ دیا، اسباب کی آڑ دیتا ہے۔ بھائی تم تو نوکری کرتے ہو، جاؤ تم فیکٹری میں کام کرتے ہو، اپنی دکان صبح کھولتے ہو، شام تک تمہیں کمائی ہوتی ہے، پیسے کماتے ہو، میں تو نہیں دیتا، تم اپنی کوشش کر۔ انسان کو الجھا دیتا ہے کہ تم بڑے خود بہت کچھ ہو۔ کیوں؟ کتنا ہے اسے مانگنے والے کا لحاظ، کتنا ہے اسے مانگنے والے کا لحاظ، جو جس کو دیا سامنے آ کر نہ دیا۔ کرم کی انتہا یہ ہوتی ہے کہ یہ ہاتھ دے تو اس ہاتھ کو خبر نہ ہو۔ ہمیں ادھر لگا دیا، لیکن جو بے وقوف آدمی ہے وہ یہ سمجھتا ہے ہاں میں نوکری کرتا ہوں، دکان سے کماتا ہوں، کھاتا ہوں۔ جس طرح ملحد ہیں، بے وقوف ہے، وہ کہتے ہیں ہم خود کمائی کرتے ہیں،
ہمیں دینے والا کون ہے؟ ہم تو خود کماتے ہیں. ان کو ادھر الجھا دیا، وہ گئے جہنم رسید ہو گئے. لیکن ہم کہتے ہیں، ہم کہتے ہیں، ہم کہنے والے کہاں کے ہیں؟ ہم کون ہیں؟ ہماری اوقات کیا ہے؟ یہ ہمیں کہنے والے نے سمجھایا، مدینے والے نے سمجھایا، آقا نے سمجھایا کہ یہ اس الجھن میں گرفتار نہ ہونا کہ تم بڑے قابل ہو، بڑی اپنی قابلیت سے کما رہے ہو، تم کہیں سے لا رہے ہو. نہیں، فرمایا وہی دے رہا ہے، بادل کی آڑ میں وہی دے رہا ہے، دکان کی آڑ میں وہی رزق پہنچا رہا ہے. اور بقول حافظ جلیل مانک پوری، ہم سمجھتے ہیں تیری اشواگری کو ساقی، ہم سمجھتے ہیں، ہم سمجھتے ہیں، ہم سمجھتے ہیں، ہم سمجھتے ہیں تیری اشواگری کو ساقی، کام کرتی ہے نظر، نام ہے پیمانے کا، کام کرتی ہے نظر، نام ہے پیمانے کا، کام کرتی ہے نظر. یہ کوئی ملحد کوئی زندگی کی جائے گا کہ ہم خود کماتے ہیں اور ہم اپنی طاقت سے رزق لیتے ہیں. لیکن اے میرے مالک، ہمیں آمنہ کے لال نے سمجھا دیا، ہمارے آقا نے ہمیں سمجھا دیا، ہم سمجھ گئے. اب جو چیز بھی تو حائل کر، ہم سمجھیں گے کہ موتی حقیقی تو ہے. یہ کرم کس کا ہوا؟ تو خلاصہ کلام میں سمیٹ لو. اللہ نے اپنی اطاعت کو رسول کی اطاعت کا، تو جو رسول کا گستاخ ہو تو وہ اللہ سے نہیں ڈرا؟ بولو نا. اللہ جس کو کہے یہ میرے خاص چنیدہ اور برگزیدہ بندے ہیں، تو اللہ کہے وَلِلَّهِ الْعِزَّةُ وَلِرَسُولِهِ وَلِلْمُؤْمِنِينَ، کہ عزت اللہ کی ہے، عزت رسول کی ہے، عزت مومنوں کی ہے. تمہاری کوئی بےزتی کر دے تو تم گلے پڑتے ہو، رسول کی تم بےزتی کرو تو تمہیں حیا نہیں آتی. تو پھر اللہ نے جس کو عزت دی ہے، قرآن کہہ رہا ہے، تو تم اگر اس کی شان میں ہتک آمیز لفظ کہو، ہتک آمیز جملے کہو، تو تم اللہ سے نہیں ڈرے. تو جو اللہ نے فرمایا انما یخشی اللہ من عبادہ العلماء، کہ اللہ سے صرف علماء ڈرتے ہیں، علم والے ڈرتے ہیں، تو تم اللہ سے نہیں ڈرے رسول کے معاملے میں تو تم عالم نہیں ہو. رسول کے معاملے میں غور فرمائیے، رسول کے معاملے میں، مومنین کے معاملے میں جب تم نہیں ڈرے تو تم عالم نہیں ہو. چاہے شیخ الحدیث کہلاتے پھرو، مدرسے بناتے پھرو، ممبروں پہ بیٹھتے رہو، نمازیں پڑھاتے رہو، حدیث پڑھاؤ، قرآن پڑھاؤ، جو کچھ بھی پڑھاؤ، تم عالم نہیں ہو، قرآن کے نزدیک عالم نہیں ہو. یہ الیکشن کا دور ہے اور میرا دورہ الیکشن سے پاک دورہ ہے. میرے سے الیکشن سے نہیں ہے اس کا تعلق. میں کروڑ آیا، مولانا اشفاق صاحب سے میں نے خود کہا کہ میں آؤں گا آپ کے پاس، انہوں نے مجھے دعوت نہیں دی، میں خود آیا. اور آپ کو پتہ ہے نا
اپنی مرضی سے آنا، اپنا گھر سمجھ کے آنا ہوتا ہے۔ اور پھر مولانا کی بھی قبر مبارک پر بھی فاتحہ پڑھنی تھی، میں نے کہا اس میں انہوں نے بھی نہیں بلایا، یہ جو سر نیچے کیے بیٹھے ہیں جان کتنوں کی لیے بیٹھے ہیں۔ تو بالا میں ہم رہے، صفدر صاحب، میاں صفدر صاحب اور درویش صاحب کے ہاں رات کو انہوں نے بھی نہیں بلایا۔ یہ سفر بن بلائے ہے، اور میں بن بلائے آیا ہوں، لیکن بن بلائے انسان گھر میں جاتا ہے۔ یہ 3 جگہ ہوئی، بالا اور بندیال بھی گیا، بندیال بھی مولانا یار محمد صاحب کی ہاں بھی۔ تو مطلب ہے کہ کسی نے نہیں بلایا، تو قیام ہوا میرا کہاں، بالا میں رات کو گزشتہ، آج جنڈا والا میں، کل کروڑ، 3 جگہ ہوئی نا، 3 نہیں نا، بالا، جنڈا والا اور کروڑ۔ داغ کے شاگرد کا مجھے شعر یاد آیا، 3 جگہ ہے نا۔ دل میں غم ہے، درد پہلو میں ہے، سودا سر میں ہے۔ دل میں غم ہے، درد پہلو میں ہے، سودا سر میں ہے، اپنے اپنے گھر کا مالک اپنے اپنے گھر میں ہے۔ تو حضرات، جس طرح غم نے دل کا گھر پورا کر دیا، درد نے پہلو کا گھر پورا کر دیا، اور سودا نے سر کا گھر پورا کر دیا، میں نے بھی اس بن بلائے سفر میں میاں صفدر کا اور ظفر اللہ صاحب کا، نصر اللہ صاحب کا اور مولانا اشفاق صاحب کا گھر پورا کر دیا۔ یہ کوئی الیکشن کا میرا دورہ نہیں ہے، لیکن ایک گزارش کروں گا ضرور، یہ میں گزارش کروں گا کہ آپ کے علاقے میں بدعقیدگی بھی ہے، وہ لوگ بھی ہیں جن کا ہمارے آقا سے جو ہمارا تعلق ہے غلامی کا، وہ تعلق وہ نوعیت نہیں ہے۔ آپ خود جانتے ہیں ان کو، وہ کون لوگ ہیں، جہاں جہاں بھی الیکشن ہے تو سلیکشن کیجئے عقائد کی بنیاد پر، نظریات کی بنیاد پر۔ جس پارٹی کا اللہ اور اس کے رسول کے قانون سے تعلق نہیں ہے، جو حدود اللہ اور تعزیرات کو ظالمانہ سزائیں کہے، اور جو ہمارے آقا کے حق میں گستاخ ہو، زبان درازی کرے، اس کو ووٹ دینا گناہ عظیم ہے، بے غیرتی ہے، ضمیر فروشی ہے۔ میں التماس کروں گا اہالیان جنڈا والا سے، نواں جنڈا والا، اور آپ کے توسط سے کہ آپ جہاں جہاں پھیلیں، جہاں جہاں جائیں، ابھی الیکشن کا وقت باقی ہے، میری مجھ ناچیز کی یہ آواز ان تک پہنچائیں
ماؤں بہنوں بیٹیوں تک، بزرگوں تک، بھائیوں تک، کہ اس مسئلے میں اپنے عقائد کا ہم عقیدہ انسان کو سلیکٹ کریں، منتخب کریں، جو سنی المسلک ہو، جو تاجدار مدینہ جناب محمد الرسول اللہ، آپ کے صحابہ، آپ کے اہل بیت، آپ کے امت کے اولیاء، صالحین، اقطاب، فقہاء، علماء، نجبا، ان لوگوں کا کم از کم عزت کرنے والا ہو، اللہ کا خوف ہو اس کے دل میں، ان کو سلیکٹ کرے، ان کو ووٹ دے، کسی بدعقیدے کو ووٹ نہ دے، ورنہ کل آپ کو کملی والے کے سامنے جواب دینا پڑے گا۔ پل سے گزرتے وقت وہی آمنہ کا لال وہاں جلوہ فرما ہوگا۔ اگر سرکار نے پکڑ لیا اور فرما دیا کہ کل ووٹ میرے نظام کے خلاف دیتے رہے اور آج میرے سامنے سے گزر رہے ہو، تم ہو کون؟ پیچھے ہٹو، تم کیا کرو گے؟ کیا کسی لیڈر کو بلاؤ گے؟ کون مدد دے گا؟ کوئی مدد نہیں دے گا۔ قبر میں کون آئے گا؟ کوئی لیڈر نہیں آئے گا، میرا آقا آئے گا، اسی نے تمہاری بھی اور میری بھی عزت رکھنی ہے، وہی لجپال ہے، وہی شفاعت فرمائے گا۔ تو اپنے ایمان کو سنبھالو، عقیدے کا تحفظ کرو، علماء راسخین کے ساتھ تعلق رکھو، مدارس کے ساتھ تعلق رکھو، وہ مدرسے جو سنی ہیں، سنی العقیدہ ہیں، سنی العقیدہ ہیں۔ میں پھر گزارش کروں گا کہ اس لیے نہیں، بطور خاص نہیں میں ذکر کر رہا، بلکہ میں یہ سمجھتا ہوں اگر میں ہوتا یہاں، چونکہ میں تو سیاسی آدمی نہیں ہوں، لیکن اگر میں جھنڈا والا میں ہوتا یا ہر جگہ اللہ مجھے کسی مرتبہ ولایت پر فائز کر دیتا، اگر میں تو ایک گناہگار آدمی ہوں، اگر مرتبہ ولایت پر فائز کرتا اور میں اپنے جسم کی کئی میری شکلیں اور تمثل ہو جاتا، تو میں پورے پاکستان میں پھیل کر اپنا ووٹ اس بندے کو، اس انسان کو دیتا جو سنی المسلک ہے، صحیح العقیدہ انسان ہے۔ اور اگر جھنڈا والا میں دیتا، اس لیے نہیں کہ یہ پیر میر علی شاہ صاحب کی پرانی نسبت ہے، نسبت والے تو بہت ہیں، لیکن جب دنیا آ جائے تو نسبت پیچھے ہٹ جاتی ہے۔ پیسہ اتنی بری بلا ہے کہ بڑی بڑی نسبتیں توڑ دیتی ہے، غرور آ جاتا ہے، اللہ کو چھوڑ دیتا ہے انسان۔ فرعون کو دیکھیے نا، نمرود کو دیکھیے، حامان کو دیکھیے، پیسے کی وجہ سے، پیسے کی فراوانی انسان کو فرعون بنا دیتی ہے۔ لیکن ان لوگوں پر آفرین ہو جو پیسے اور دولت کے باوجود اپنے عقیدے کو اور اپنے پیر خانوں کو، ان کے تحفظات کو اب تک محفوظ کیے بیٹھے ہیں اور اپنے سینوں سے لگائے بیٹھے ہیں۔ تو میں جھنڈا والا اور جہاں تک محمد ثناء اللہ مستی خیل یہ بیٹھے ہیں، یہ آپ کے سامنے بیٹھے ہیں، ان کے لیے شمس المدارس کے محتمم اعلیٰ مولانا محمد نصر اللہ صاحب بھی تعاون فرمائیں گے۔ میں سب سے گزارش کروں گا، گولڈا شیف سے تعلق رکھنے والوں کو، میرے چاہنے والوں کو، جو مجھے چاہتے ہیں، میں ان سے گزارش کروں گا کہ وہ محمد نصر اللہ نہ محمد ثناء اللہ مستی خیل کو دونوں سیٹوں میں ووٹ دیں، قومی اسمبلی میں بھی
صوبائی اسمبلی، دونوں میں اس کو منتخب کریں۔ فتح اور شکست اللہ کے ہاتھ ہے، سمجھ آئی؟ ہمارا کام تھا اچھی بری ہر بات سمجھانا، یہ ان کا اپنا ذمہ ہے، نہ سمجھے وہ اگر پھر بھی۔ میں نے یہ بات سمجھا دی اس لیے کہ یہ سنی العقیدہ ہے اور اس کا تعلق ہے گولڈا شریف، اور یہ 4 پشتوں سے مرید ہیں حضرت پیر مہر علی شاہ صاحب۔ تو میں اس حوالے سے، اپنے دادا کے حوالے سے، اپنے پردادا کے حوالے سے، اپنے والد کے حوالے سے اور اپنے حوالے سے یہ کہوں گا کہ آپ محمد ثناء اللہ مستی خیل کو دونوں سیٹوں میں کامیاب کریں۔ آپ پوری کوشش کریں، کامیابی اللہ کے ہاتھ میں، سمجھ آئی؟ اللہ تعالیٰ ان کو کامیاب فرمائے، اور اس عقیدے کے ساتھ کہ یہ عقیدہ آپ کا عقیدہ ہے اور ہمارا بہتر عقیدہ ہے اور اچھا عقیدہ ہے، سچا عقیدہ ہے اور سچا عقیدہ ہے۔ تو جہاں جہاں نصر اللہ اپنا ثناء اللہ خان مستی خیل کے علاوہ اور بھی جہاں جہاں میں، صرف اس میں پابندی نہیں ہے، جہاں جہاں بھی عشاق رسول ہیں پاکستان کے کونے کونے میں، پورے شہروں میں، جہاں بھی حضور کا کوئی غلام ہے اس کا نام بھی میں نہیں جانتا۔ یہ تو میں یہاں آیا ہوں نا تو مجھے پتہ چلا، میں نے فوٹو دے کے پوچھا۔ تو جہاں بھی جو ہے آپ اس کو منتخب کریں، چاہے اس کا ہمارے ساتھ تعلق ہے نہیں، جانتا ہے یا نہیں جانتا، حضور کو تو جانتا ہے نا، مدینے والے کو تو جانتا ہے نا، جو مدینے والے کو جانے ہم اس کے بھی خادم ہیں۔ سمجھ آئی؟ تو پورے پاکستان سے میں اپیل کروں گا، پورے پاکستان سے میں اپیل کروں گا کہ گستاخوں کو قطعاً ووٹ نہ دیں۔ یہی کل اسمبلیوں میں جا کر وہ قانون سازی کریں گے جو قرآن و سنت کے خلاف ہوگی۔ آپ ہندو ہیں، سکھ ہیں یا مسلمان ہیں؟ اگر ہاتھ اٹھائیں، مسلمان ہیں، ہم مسلمان ہیں اللہ کے فضل سے، تو ہم اس کو ووٹ دیں گے جو ہمارے قرآن اور سنت کا حامی ہوگا۔ دعا فرمائیں اللہ تعالیٰ کامیاب فرمائے، محمد ثناء اللہ کو بھی کامیاب فرمائے، اور یہ اپنے علاقے کی خدمت بھی کریں۔ اللہ تعالیٰ ان کو توفیق دے۔ آج جو میں نے یہاں خطاب کیا اور محمد نصر اللہ صاحب اور ظفر اللہ اور مولانا اشفاق صاحب نے جن الفاظ میں اپنی محبت کا اظہار کیا، اس کے لیے بھی شکر گزار ہوں، سپاس گزار ہوں۔ اللہ تعالیٰ اس مدرسے کو، شمس المدارس کو آباد فرمائے، ترقی عطا فرمائے، اور مولانا منظور احمد چشتی رحمت اللہ علیہ کے اس فیضان علمی کو مزید عام فرمائے، اور ان کی نسلوں میں علم کو تقسیم کرتا جائے، تقسیم کرتے جائیں۔ اللہ تعالیٰ ان کو توفیق عطا فرمائے۔ جتنے حضرات یہاں مجھ سے ملنے آئے ہیں، دعا کے لیے کہنے آئے ہیں، میں ان کی خدمت میں گزارش کروں گا اس ایک روایت کے ساتھ کہ پیروں کو یہ خیال ہوتا ہے کہ جب ہم دعا کریں تو یہ لوگ ہماری دعا کے محتاج ہیں۔ یہ پیروں کی غلط فہمی ہے۔ میں گزارش کروں، یہ پیر بڑی کڑوی بات ہے، کوئی پیر نہیں کہے گا، میں کہہ رہا ہوں۔ حضور علیہ السلام جب دعا فرماتے تھے، کسی کوئی آپ سے عرض کرتا تو حضور اپنے ذات سے اس کو شروع کرتے تھے کہ یا اللہ محمد کی فلاں حاجت پہلے پوری فرما۔ تو آپ اپنے آپ کو فوقیت دے کر نہیں کہتے تھے کہ میں تم پر غالب ہوں اور میں تمہارے لیے دعا کروں۔ اس کی بارگاہ میں حضور پہلے خود پیش کرتے تھے اپنے آپ کو کہ محمد کی فلاں حاجت، فلاں ضرورت پوری فرما۔ تو حضور کے اس عمل کو، سنت پر عمل کرتے ہوئے، میں اپنی حاجتیں، اپنی التجائیں،
اپنی ضرورتیں، اپنی تمنائیں، اپنی جائز خواہشات اس مالک الملک کی بارگاہ میں پیش کرتا ہوں کہ میرا مالک میری خواہشات، میری ضرورتیں، میری التجائیں پوری فرمائے، میری تمنائیں بر آئیں، اور اللہ تعالیٰ میری مشکلات کو حل فرمائے، میرے مصائب اور شدائد کو حل فرمائے۔ اور اب میں آپ سے گزارش کروں گا کہ آپ میرے لیے اس کی بارگاہ میں دست بدعا ہوں کہ اللہ تعالیٰ جو میں نے دعا کی ہے، بارگاہ میں عرض کیا ہے اپنے لیے، اس کو وہ اپنی بارگاہ میں قبول فرمائے۔ آپ آمین کہیں سب لوگ۔ اور اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں اس تمام اجتماع کے حوالے سے اور مولانا منظور صاحب رحمت اللہ علیہ کے زہد و تقوی اور دینی و ملی خدمات کے طفیل ہم اس کی بارگاہ میں عرض کرتے ہیں کہ مجھ سمیت، مجھ ناچیز سمیت میرے تمام مسلمان بھائیوں، بہنوں، بیٹیوں کی تمام ضروریات کو پورا فرما اور شفا عطا فرما، مجھے بھی اور جو ہم میں سے بیمار ہے اور جو غریب ہے اس کو غنی فرما، اور جو ضرورت مند ہے اس کی ضرورت کو پورا فرما۔ یا رب اپنے دروازے سے محروم نہ فرما، ہم تیرے منگتے ہیں، ہم تیرے سائل ہیں، تجھ سے مانگنے والے ہیں، تیرے سوا اور کوئی دروازہ نہیں جس سے ہم مانگیں، تو ہی دینے والا ہے، تو ہی قاضی الحاجات ہے، تو ہی دافع المشکلات ہے۔ ہم تیرے نبی مکرم کے وسیلہ جلیلہ اور آپ کے حوالے سے تیرے دروازے پر آئے ہیں۔ حضور نے ہمیں بتایا کہ مالک سے مانگو، ہم حضور کے توسط سے تیری بارگاہ میں حاضر ہوئے ہیں۔ یا رب الارباب، یا قاضی الحاجات، یا کافی المہمات، یا شافی الامراض، شفا عطا فرما، دروازہ رزق کھول غریبوں پر، اس دور افتادہ اور غریب علاقے کو مالدار فرما، ترقی درجات عطا فرما، ترقی ایمان، ترقی دین و دنیا عطا فرما۔ گونڈہ شریف کے متوسلین کی خواہشیں، امنگیں، آرزویں پوری فرما۔ یا رب العالمین، تیرے مقبولوں سے تعلق رکھنے والے یہ غریب طبقہ جس کے ساتھ بیٹھنے کو میں فخر سمجھتا ہوں، میں تاجداری کو فخر نہیں سمجھتا، میں ان غریبوں، درویشوں اور تیرے مقبولوں کے ساتھ تعلق رکھنے والوں کے ساتھ بیٹھنے کو فخر سمجھتا ہوں۔ ان میں سے جو نیک ہے، جو تیری بارگاہ میں جس کا کوئی عمل قبول ہے، اسی مجلس میں کوئی بیٹھا ہے، میں نہیں جانتا، تو جانتا ہے، تو جانتا ہے، تو اس کے حال سے بہتر ہے، جس کا کوئی عمل تیری بارگاہ میں قبول ہے۔ میرے مالک، اس کے صدقے میرے، محمد نصر اللہ کے، مولوی اشفاق کے، ہم سب کے گناہ معاف فرما۔ یا رب العالمین، تو بڑا بے نیاز ہے، تیری پاک ذات ہے، تو بڑا پالنہار ہے، تو بڑا داتا ہے، تو جب آ جائے کرم پر تو بہت دیتا ہے۔ اپنے دروازے سے ہمیں محروم نہ فرما، ہم کہاں جائیں اور کوئی در نہیں ہے تیرے در کے سوا۔ ہماری آرزویں، التجائیں پوری فرما۔ یا رب بمحمد و علی و زہرا، یا رب بحسین و حسن و آل ابا، کس لطف برار حاجتم درد و سرا، بے منت خلق یا علی العالی۔ یا رب تو چنا کن کہ پریشان شوم، محتاج برادران و خیشان شوم، چیزے کے دہی بدہ مرا از در خیش، تا از در تو بردر ایشان شوم۔ یا رب بدل اسیر من رحمت کن، بر خاطر غم پذیر من رحمت کن، بر پائے خرابات روے من بخشا، بر دست پیالہ گیر من رحمت کن۔